دیکھیں حلال چیز کو، حلال مشروبات کو، حلال معقولات کو اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھتے ہوئے روزے دار اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے۔ بات سمجھ لیں، اچھی طرح سمجھ لیں، حلال معقولات، حلال مشروبات، جو کہ سارا سال پانی پینا حلال ہے، سارا سال کھانا کھانا حلال ہے، پھل کھانا حلال ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھتے ہوئے ان مشروبات کو، معقولات کو چھوڑ دیا، نہیں کھانا۔ کیوں نہیں کھانا؟ خالق و مالک کا حکم ہے۔ پانی نہیں پینا، کوئی نہیں دیکھ رہا، میرا مالک تو دیکھ رہا ہے۔ کچھ نہیں کھانا، اس لیے نہیں کھانا کہ خالق و مالک کا حکم ہے۔ تو جس خالق و مالک کا حکم سمجھتے ہوئے حلال چیزوں کو چھوڑ دیا ہے، اس خالق و مالک کا حکم سمجھتے ہوئے جو چیزیں ہمیشہ ہمیشہ حرام ہیں، اس کو کیوں نہیں چھوڑ رہے؟ یہ تو وقتی طور پہ اللہ نے منع فرما دیا کہ پانی نہیں پینا، لیکن زبان کے ناجائز استعمال کو، زبان سے جھوٹ کو، زبان سے غیبت کو، زبان سے بہتان لگانے کو خالق و مالک نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام فرما دیا ہے۔ روزہ رکھا ہوا ہے اور زبان کے گناہ کیے جا رہے ہیں۔ اپنے کانوں کو غلط استعمال کرنے سے خالق و مالک نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام فرما دیا ہے۔ تو روزہ رکھا ہوا ہے، کانوں کا غلط استعمال جاری ہے، روزہ رکھا ہے، آنکھیں غلط استعمال ہو رہی ہیں، روزہ رکھا ہے اور ہماری مجلس سے، ہماری محافل اور ہماری بیٹھکیں روزے کی حالت میں بھی گناہوں اور نافرمانیوں کی مجلس سے بنی ہوئی ہیں۔ یاد رکھیے، ایسا روزہ سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں دیتا، کچھ فائدہ نہیں دیتا۔ تو روزے کا مقصد ہے تقوی کا حصول، روزے کی روح ہے تقوی، اور تقوی کا معنی یہ ہے کہ روزے کی حالت میں آدمی تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے۔ تو پورے کا پورا مہینہ جب نافرمانیوں سے بچائے گا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس کے فوائد نصیب فرمائے گا۔ پھر یہ روزہ ایسا روزہ بنے گا، فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے روزے رکھے، یہ روزے اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کروا دے گی۔ ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا، جس نے رمضان میں قیام کیا، راتوں کو قیام کیا، تراویح پڑھی، تہجد کی نماز پڑھی، رات کو قیام کیا، رمضان میں قیام کرنے والے کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن اسی کے گناہ معاف ہوتے ہیں جو رمضان کو گزارتا ہے اور تقوی کا اپنے اندر حصول اور تقوی پیدا کرتا ہے۔ تو روزے کی روح الصیام حصول تقوی ہے، اور تقوی اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے۔